कलाम खुदा में से इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत और उसका 7वां बाब है। हिब्रूज चैप्टर 7 और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे। इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत 7वां बाब 25वीं आयत मुकद्दसा। खुदा की बंदी एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया। क्यों जी? क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट न्यूज़। मसीहों को पूरी पूरी निजात मिली है, अधूरी नहीं मिली। उसकी बड़ी वजह बताई गई है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए जिंदा है। हालेलुया। इस चैप्टर में कहानत की बात है, लावियों की बात है। इब्रानियों की कलीसिया को जो खत लिखा गया, ये अतालिया कि वो इब्रानी मसीही थे जो यहूदी मजहब छोड़कर आए थे, और ये बड़ा मुश्किल था। यहूदी आपको पता है बड़े पक्के होते हैं, उनको समझाना, क्योंकि उन और ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली के वो खुदा की चुनी हुई कौम और खुदा ने उन्हें बरकत दी है। लेकिन यीशु मसीह को क्योंकि वो मानते नहीं थे, इनकार करते थे। इस पर मैंने इस्लामाबाद भी टीच किया था कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। तो इस पर मैंने ये बताया था कि दुनिया उस वक्त भी अंधी थी और दुनिया आज भी अंधी है, आज भी यीशु को कबूल नहीं कर रही। फिर 11वीं आयत में लिखा है, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल। फिर मैंने बताया था ये अपने कौन है? ये अपने वो हैं जो बुजुर्ग अब्राहम की औलाद से हैं, जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम इब्राहिमी हैं, हम इब्राहिम की नस्ल से हैं। उसमें अहले यहूद भी हैं। यानी एक ट्रेजेडी ये है कि दुनिया ने, कौमों ने उसे ना पहचाना। दूसरी ट्रेजेडी क्या? अपनों ने भी नहीं पहचाना। रद्दे कबूलियत जानते हुए भी जब किताबें खोली गई यीशु की पैदाइश के मौका पर, तो फौरन बुजुर्गों ने कहा हां मसीह की पैदाइश इधर ही होनी चाहिए। लेकिन मन्या नहीं, मजूसी चले गए सजदा करने ली, बुजुर्ग उठे ही रहे। आज भी इसी तरह के आलम फाजल दुनिया में है जो ये तो कहते हैं कि वो मसीह है, लेकिन उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इस जगह पर जो आयत तिलावत की गई आपके लिए, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं। हालेलुया। वसीला कौन है? यीशु है। दरवाजा कौन है? यीशु है। खुदा की बादशाही को 8 बाजार नहीं जाते, जे मैं घंटा घर जान ली तुहानू 8 बाजारां च। खुदा दी बादशाही जी कोई राह जानता है, एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है, उसका नाम यीशु है। ये फ्लैग बना हुआ है, शायद लोगों को नहीं पता। बरतानिया आप तो चला गया पाकिस्तान चो, झंडा इतने छड़ गया है। ये जो 8 बाजार हैं, ये वो लाइनें हैं जो बरतानिया के झंडे में है। यूके का जो फ्लैग है, ये 8 बाजार उसका सिंबॉलिक है, उसकी अलामत है। ये एक ही दरवाजा है, एक ही वसीला है, वो यीशु है। वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया। बाइबल इंजील का पैगाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है।
قوموں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں کسی اور ایڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ زمانوں کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا گیا ہے. کمپلیٹ بائبل مقدس ہمارے پاس زندگی کا ہدایت نامہ ہے. اس لیے پوری پوری لفظ پوری پوری نجات دے سکتا ہے, پوری پوری نجات دے سکتا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے زندہ ہے. ہاللیلویا. مجھے کسی نے سوال کیا یسوع مسیح کہاں ہے؟ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, دفن ہوئے, تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے, 40 ڈیز تک شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے, اور پھر آسمان پر واپس چلے گئے. جتوں آئے سن, کتوں آئے سن؟ زمینی نہیں تھے, اس لیے زمین پر نہیں رہے. میں نے یسوع کے گھر کے بارے میں بھی پچھلے دنوں بتایا ہے, پہاڑوں پر سوتے تھے, شاگردوں میں وہی ٹریننگ دیتی. اس پر میں نے ٹیچنگ دی تھی کہ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں, جو خیموں میں رہتے تھے, وہ خدا کی نظر میں زیادہ قابل قدر تھے. اور پھر اس میں نے بتایا تھا کہ ابراہم بہت امیر تھا, خیموں میں رہتا تھا. اسحاق بہت امیر تھا, خیموں میں رہتا تھا. یعقوب خیموں میں رہتا تھا. یہ پہاڑوں پر رہنے والے, خیموں میں رہنے والے, یہ خدا کے دل کے قریب ہوتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا اس میں کہ ابراہم نے کہا کہ میں نے اپنا علاقہ چھوڑنا ہے, تو اس کی بیوی نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا. بیوی نہ ساتھ دے تو بھاجی کام خراب ہی ہوتا ہے. پھر تسی اس محلے چوں نکل نہیں سکتے جتھے بیوی رہنا چاہتی ہے. جنہ مرضی محلے دے وچ کوڑا ہوئے, گلیاں ٹوٹیاں بھجیاں ہونا, جے بیوی کہے میں اتنے ہی رہنا ہے, تانوں رہنے پینا ہے. تے جے کوئی نہیں رہنا تو تسی رہ نہیں سکتے, لیکن جانا ہی پینا ہے. لیکن سارا بھی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی جیسے اس کا شوہر کہتا تھا, اور یہ خدا کو پسند تھے. یہ بڑی عظیم ہستیاں. اور میں آپ کو اس پیغام میں یہ بات سکھانا چاہتا ہوں کہ زمین پر ہمارا مددگار, ہمارا شفاعت کرنے والا روح القدس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ رومنز 8:26 اور 27. رومیو 8:26 اور 27. یہ دو حوالہ جات صرف ہم پڑھیں گے, مختصر پیغام ہوگا, پھر اس کے بعد ہم دعا میں بھی ٹھہریں گے. لیکن آؤ دیکھیں جو بات میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. جی, اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. تھینک یو جی. یسوع کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. روح القدس کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. یس, یہ بات میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. روح القدس کا مطلب, اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے وکیل, مددگار, وکیل, وکالت کرنے والا, آپ کے حق کا دفاع کرنے والا, آپ کے رائٹس کی بات کرنے والا, آپ کے خلاف اٹھنے والی انگلیوں کو روکنے والا. یہ وکیل کا کام ہو. اور کیا کام ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, آپ اپنے حق کے لیے کس کو لے کر جاتے ہیں؟ وکیل کو. وہ آپ کے حق میں, آپ کے دفاع میں بات کرتا ہے. اب ہمارے پاس دو وکیل ہیں, ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے. سڑکوں ایک وکیل نے گا, سڑکوں دو وکیل نے. ایک اوپر ہے, آپ کو پتا ہے ابلیس گھومتا پھرتا بھی ہے نا, جیسے وہ ایوب کے خلاف باتیں کرنے لگا اور خدا کو کہتا یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. ابلیس اگر اوپر بھی جا کر آپ کے خلاف بات کرتا ہے, اوپر بیٹا باپ کی دانی طرف بیٹھتا ہے اس کے تخت پر. وہاں پر بیٹا باپ کو کہتا ہے جس کے خلاف یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے میں نے ان کا فدیہ دے دیا ہے.
اور زمین پر کون ہے؟ پاک روح. پھر آپ کیسے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال سکتے ہیں؟ اسی ہار نہیں سکتے، اسی ہار نہیں سکتے، ہم مقدمہ ہار نہیں سکتے. شیطان کے الزام جو ہمارے خلاف ہیں ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس 2 وکیل ہیں. کئی لوگ دعا میں دلیری نہیں ہے ان کے. پرابلم کیا ہے؟ الزام. کیا ہے؟ الزام. کہ لوگ دعا میں بیچارے مین نہیں کرتے رہتے ہیں. ہوں پڑھے لکھے نے. کراچی بہت سال پہلے میں کیا بندہ پڑھیا لکھیا ہے، میں نے اپنے پرزائڈر کو کہا یار میرے نال آیا ہوا بندہ تو وڈے چرچ دا ہے فلاں فلاں ہے، انہوں دعا دا موقع دے. مینوں کی پتا سی بھی انہوں مصیبت پہ جانی ہے. انہوں دعا دا موقع دیتا تو سردی چ پسینے آن انہوں. میں خود بھی شرمندہ ہوا، میں کہ میں دعا دا موقع کیوں دعاتا ہے. آگے ایک بڑی بھیڑ تھی. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ دعا دا تعلق لفظاں نال، علم نال، تعلیم نال، کتاباں نال نہیں، یہ دا تعلق دل نال ہے تے خدا دے نال کنیکشن جڑا ہے او دے نال ہے. اب دیکھیں سادہ سادہ لوگ ہیں، اتنی زبردست دعا کرتے ہیں، اتنی پیاری دعا کرتے ہیں، اتنی زبردست دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے پاک روح کی مدد سے کر رہے ہوتے ہیں. پاک روح دلیری دے رہا. جس طور پر ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. یہ کس کی سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ نئے عہد نامہ کے سب سے پڑھے لکھے شخص کی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ پالوس رسول ہے. پرانے عہد نامہ میں موسیٰ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور نئے عہد نامہ میں پالوس رسول 7 زبانیں انہیں آتی تھی بیک وقت. کتنی؟ کون کون سی؟ یونانی، عبرانی، لاطینی، ارامی، بابلی، سریانی. ٹھیک ہے، 7 زبانیں، 7 لینگویجز. ایسا شخص جو اتنا پڑھا لکھا ہو اور وہ یہ کہے کہ جس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم آج جنہوں آندہ نہیں ہو کہنا میں جاندہ ہوں. ہاں چیک کر لو لوکانو سوشل میڈیا دے بڑے بڑے آجو باجو آج کل تھیولوجین بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے کولوں. مجھے اکثر لوگ بھیج رہے ہیں آج کل چرچز میں، وہ بڑا بہودہ قسم کا ڈانس کر رہے ہیں گیتوں پر. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات یہاں کہنی پڑ رہی، کم علمی کی وجہ سے. پادری صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت وہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ اس لیے خدا سے دور جا رہے ہیں، غریب، بیمار اور غیر قوموں کی طرف جا رہے ہیں. عدم معرفت، حکمت کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا. تو میں یہ ٹیچ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم ہو کر، رسول اعظم ہو کر وہ کہتے ہیں ہمیں دعا کرنا، تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ہمیں پاک روح کی سننے کی ضرورت ہے. روح القدس کی معموری بھرپوری کے بغیر آپ روحانی دعا نہیں کر سکتے. جسمانی دعا کر سکتے ہو، جسمانی دعا کر سکتے ہو، دکھاوا، ظاہری پن، لیکن روح میں دعا اس وقت ہوگی جب خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہوگا.